کا ورد کرنے لگ گیا تو وہ اس کے سارے لوگ جو ساتھ آئے تھے چیلے اس پر لان تان کرنے لگے کہ اس نے کیا کر دیا. اس نے تیزی سے اس کا ہوش جاتا رہا. اس کے ہاتھ میں جو کچھ آیا اس نے اٹھا کے لوگوں کو مارا, گالی گلوچ دی, پتھر مارے, لکڑی پتھر جو ملا مارے, بگا کے دیوانہ ہو گیا. اس کی حالت دیکھ کر خواجہ غریب نواز نے اس کو ایک پیالہ پانی کا بھر کے دیا, پی لے. پانی کا پیالہ پیا, ساری تاریکی دل سے جاتی رہی اور قدموں پہ گر پہ حضور غریب نواز کا غلام ہو گیا. تو پہلا جس پر ناز تھا راجہ پرتھوی راج کو, ساتو رام, وہ جاتا رہا, غلاموں میں آ گیا. اس کے بعد آخری سب سے بڑا صاحب منتر, بڑا جوگی, جس کے مقابلے کا کوئی جوگی سرزمین ہند میں نہ تھا, اب اس پر اس کا بھروسہ رہ گیا, جوگی اجے پال. اب پرتھوی راج نے, وہ رشتے میں اس کا رشتہ دار بھی تھا, خاندان ایک تھا, یوگ کا ماہر, سنیاس کی دھن کا ماہر, جادو کا ماہر, منتر کا ماہر. اب اس کو کہا کہ اب ہماری راجدھانی گئی, اجے پال اب تو کچھ ہماری لاج رکھ. وہ اپنے سینکڑوں شاگردوں کو لے کر سارے منتروں اور جادوؤں کے ساتھ حضور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگا. اور آتے اس نے اپنے جادو اور منتر کے نتیجے سے راجہ پرتھوی راج نے مناجی کرا لی کہ آج اس مسلم درویش کا مقابلہ ہونے والا ہے. ہزاروں کی تعداد میں دنیا امن کے آ گئی. سب کا خیال تھا کہ اب ان کی روحانی سلطنت کا خاتمہ ہو جائے گا. امنتا ہوا سیلاب لوگوں کا دیکھ کر آپ کے درویش پھر کچھ گھبرائے, مگر آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھی, اعتماد دیکھا, یقین دیکھا, توکل دیکھا, سنبھل گئے. آپ اٹھے, انگشت مبارک سے حصار بنا دیا. حصار بنا کے فرمانے لگے, درویشو اس حصار سے باہر نہیں جانا. بس اس کے بعد وہ اجے پال پہنچا ہے. جو ہی آپ کے لیے وہ ارادہ کرتا برائی کا, ارادہ کرتے ہی وہ نابینا ہو جاتا, پھر ارادہ بدلتا بینا ہو جاتا. 7 مرتبہ حضور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں آتے آتے نابینا ہوا اور اس نے ارادہ بدلا تو بینائی آئی. اب وہ غصے میں آ گیا. اس نے اپنے منتر پڑھے اور ارد گرد پہاڑوں کی چٹانوں کو ٹکڑے کر دیا. اپنے جادو اور منتر سے ہوا میں اچھالا, اچھل کے گرے. جو چٹانوں کے ٹکڑے گرے وہ حضور خواجہ غریب نواز کے حصار میں کسی ٹکڑے کو داخل ہونے کی جرأت نہ ہو. پلٹ کر اسی اجے پال پہ جا گرے, اس کے شاگردوں پہ جا ملے. غصے میں آ کے اس نے آگ برسانا شروع کی. آگ حصار خواجہ میں داخل ہونے کی جرأت نہیں رکھتی. پلٹ کر آگ کی چنگاریاں پھر اس پر جا رہی ہیں. بڑھتے بڑھتے وہ جب عاجز آ گیا تو اس نے آ کے چیخ کر چلا کر کہا کہ آپ باز آ جائیں, ورنہ میں پہاڑوں کو کے اندر آپ کو پیس کے رکھ دوں گا اور آپ کو سرما بنا دوں گا. اس کی خرافات کو سن کر حضور خواجہ اجمیر بولے, جو ہوتا ہے کر لے. اس نے سانپوں کو حکم دیا تو ہزاروں سانپ جادو اور منتر سے, جس طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے مصر کے جادوگروں کی لاٹھیاں سانپ بن گئی تھی, سانپوں کو لے کے آ گیا. اس نے سانپوں کو اپنے بدن کے ارد گرد لپیٹا, ہوا میں اڑا. جب اڑ گیا تو خواجہ غریب نواز نے فرمایا اپنے خادموں کو کہ میرے جوڑے اٹھا کے ہوا میں اڑا دو, نالین اپنے میرے نالین ہوا میں اڑا دو. حضور خواجہ غریب نواز کے نالین اڑائے گئے, وہ خود اڑا ہے. نالین اٹھے, ہوا میں اس کے چہروں پر سر پہ وہ برسے کہ برس برس کر اس کو خون سے لہو لہان کر دیا. وہ نیچے گرا اور خواجہ غریب نواز کے قدموں پر گر کر معافی کا طلبگار ہوا, اور طلبگار ہو کر اس نے آپ کی غلامی اختیار کر لی. آپ نے پیالہ پلا کے اس کے دل کو منور کیا اور اس کے طلب کے مطابق اس کو معرفت کا حصہ عطا کر دیا. اجے پال بھی گیا, اب کوئی نہیں رہا. اب اس کی جگہ پھر آپ اس جگہ, یہ اسی شادی دیو کی جگہ تھی جنگل میں, اس جگہ کو درخواست کی گئی حضور اب پہاڑ سے آ جائیں, یہاں درگاہ بنائیں.
تو آپ نے اپنی جماعت اور درویشوں کے لیے جگہ بنائی، عبادت خانہ بنایا، مسجد بنائی، مطبخ بنایا، اور آج جہاں روضہ پاک ہے یہ حضور خواجہ غریب نواز نے اپنی درگاہ پھر بنا لی، اور درگاہ بنا کر رفتہ رفتہ اطراف و اکناف فتح ہونے لگے۔ آپ کے پاس تلوار نہ تھی مگر ہر ایک کا دل شکار کرتے چلے گئے، اور اس طرح ہند کی فتح شروع ہو گئی، ہند کی فتح شروع ہو گئی۔ اس کیفیت میں جدھر نگاہ پڑ جاتی فاسق متقی بن جاتا، جدھر نگاہ پڑ جاتی منکر مومن ہو جاتا۔ نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اس کیفیت میں جب ہر طرف آپ کا اثر پھیلتا چلا گیا تو آپ نے پھر لوگوں کو بھیجا کہ اب راجہ پرتھوی راج کو دعوت اسلام دی۔ اس نے رد کر دی، سیر الاقطاب میں آیا ہے اور سیر الاولیاء میں اور اخبار الاخیار میں اور مطلوب العارفین میں، بہت سی کتابوں میں، کہ وہ غصے میں آ گیا کیونکہ اب اس کے سہارے ختم ہو گئے تھے پرتھوی راج کے۔ اس نے کہا اب نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ مجھے دعوت دی غلامی کی، تو اس نے جو لوگ دعوت لے کے گئے تھے ان کو زد و کوب کیا، ان کو زد و کوب کیا، اذیت دی۔ جب تکلیف پہنچائی، اذیت دی، تو وہ بیچارے دوڑ کے آ کے حضور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں التجا کرنے لگے کہ اس نے بڑا ظلم کیا ہے، ہماری بات نہیں مانی۔ اس موقع پر خواجہ غریب نواز جلال میں آ گئے، جلال میں آ کر صاحب سیر الاولیاء، صاحب مطلوب الطالبین، صاحب روضۃ الاقطاب، صاحب اخبار الاولیاء، کل کتب آپ کے سوانح حیات کی متفق ہیں کہ جلال میں آ کے آپ نے خطاب کیا اور پرتھوی راج کو کہا پرا پتھورا را زندہ گرفتین ودا دین بلشکر اسلام، کہ راجہ پتھورا ہم نے تجھے زندہ گرفتار کر لیا اور لشکر اسلام کے سپرد کر دیا۔ یہ جملہ کہنے کی دیر تھی کہ ادھر یہاں فرما رہے ہیں اور ادھر سلطان شہاب الدین غوری گھر سویا ہوا ہے، یہ فرما کر اس کے خواب میں آتے ہیں اور خواب میں آ کے سلطان شہاب الدین غوری سے فرماتے ہیں شہاب الدین تجھے ہندوستان کی بادشاہت عطا کر۔ تاجدار کائنات نے فرمایا تھا معین الدین تجھے ہند عطا کر دیا، ارے میں خواجہ غریب نواز کو ہند کا سلطان کیوں نہ کہوں کہ ادھر افغانستان میں لے کے شہاب الدین غوری کو کہتے ہیں تجھے ہندوستان عطا کر دیا۔ خدا کی قسم اگر میرے خواجہ شہاب الدین غوری کو ہندوستان نہ دیتے وہ لاکھ حملہ کرتا، یہاں سلطنت اسلام کو قائم نہ کر سکتا۔ شہاب الدین غوری تجھے سلطنت ہند ملی، تجھے تخت اجمیر ملا، تجھے تخت دہلی ملا، ہند کی سلطنت ملی، یہ کرشمہ تیری سوچ کا نہیں ہے، تیری جنگ کے ہنر کا نہیں ہے، یہ صدقہ ہے غریب نواز کے قدموں کا، یہ خیرات ہے۔ سلطنت مسلمانوں کی قائم ہوگی تو خیرات ہے خواجہ غریب نواز کے والد کی۔ تم سب لوگ، تمہارے آباء و اجداد، تمہاری پشتیں مسلمان بنی، تم غیر مسلم تھے، بتوں کے پجاری تھے، تمہیں مصطفیٰ کی خبر ملی، تمہیں ایمان ملا، تمہاری پشتوں کو ایمان ملا، تم مسلمان ہوئے۔ خدا کی قسم تمہاری ہماری میری تمہاری سب کی مسلمانی سب کا خواجہ غریب نواز کے قدموں کا، خیرات ہے غریب نواز کے جوڑوں کی۔ اس لیے وہ عطائے رسول بھی ہیں اور نائب نبی بھی ہیں۔ کایا پلٹ دی، ہند کی تقدیر بدل دی، رخ بدل دیا، تاریخ بدل۔ یہ ان کا تصرف تھا۔ کسی سلطان کے ہنر نہ تھے، کسی سلطان کا ہنر نہ تھا، کسی فوج کا کمال نہ تھا، یہ حضور خواجہ اجمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا کرم تھا، ان کی توجہ تھی۔
وہ فیض تھا جو عطا کیا تھا مصطفیٰ نے، کہ آپ نے جب یہ بشارت دی، سلطان شہاب الدین غوری بیدار ہو کے اپنے مشیروں سے بات کرتا ہے اور تب حملہ کرتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ وہ دہلی سے آغاز نہیں کرتا، وہ اجمیر پہنچتا ہے. اجمیر پہنچ کر چونکہ آپ فیصلہ فرما چکے تھے کہ راجہ پرتھوی آج تمہیں زندہ گرفتار کر کے دے دیا، تو وہ یہاں پہنچا اور زندہ گرفتار کر کے یہاں سلطنت قائم کی، اور پھر یہاں سے چل کے دہلی کی سلطنت قائم کی، اور اپنے غلام قطب الدین ایبک کو دہلی کے تخت پر بٹھا کر ایک غلام کو ہندوستان کا بادشاہ بنا دیا. ارے غلام کو ہندوستان کی بادشاہی کس نے دی؟ کوئی کہے کہ سلطان شہاب الدین غوری نے دی؟ نہیں، شہاب الدین غوری کی کیا مدال، یہ خواجہ غریب نواز نے دی. پھر آپ نے جب سلطنت قائم ہو گئی، پھر آپ نے مختلف علاقوں میں اپنے طلباء، اپنے خلفاء، فیض یافتگان، تربیت یافتگان متعین کر دیے، ہند میں روانہ کر دیے. دہلی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے سپرد کر دیا، ناگور حضرت خواجہ حمید الدین ناگوری کے سپرد کر دیا. ہندوستان کے اطراف و اکناف میں آپ نے اپنے مرید، اپنے خلفاء تیار کیے ہوئے نام روانہ کر دیے. اور سخی ایسے 3 شہزادے تھے، 3 شہزادے تھے. مثال سے قبل جب باری آئی تو اپنے شہزادوں کو خلیفہ نہیں بنایا، حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو خلافت دی. پھر انہوں نے شیخ کی سنت پہ عمل کیا، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کو خلافت دی. انہوں نے شیخ کی سنت پہ عمل کیا، پلٹ کر خواجہ نظام الدین اولیاء کو اور علاؤ الدین احمد صابر کو دی. یہ سخاوت، یہ کرم، یہ بے نیازی، یہ سنت رسول تھی جو حضور خواجہ غریب نواز نے جس کا نظام جاری رکھا اور تمام مشائخ نے اس کو پہنچایا. اس وقت جب آپ کی درگاہ بن گئی، سلطنت ہو گئی اور لوگوں کے دلوں پر غریب